چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ایسے مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، جی ہاں، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک بھی پڑھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرنی ہے۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، کثرت سے اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور جو درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی کس قدر بشارتیں ہیں کہ جو ایک درود پاک پڑھتا ہے، روایتوں میں آیا کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک درود پاک پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حمد بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر، نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہماری سورہ قیامہ مکمل ہو چکی ہے اور اب سورۃ الدہر شروع کریں گے، اور اس کی آج پہلی آیت ہم اپنے اس پروگرام میں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى هل أتى هل أتى هل أتى على الإنسان على الإنسان
هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر ملا کے پڑھیں گے حين من الدهر حين من الدهر جب وقف کریں گے تو دہر اور ملا رہے ہیں ابھی ہم سارے ملا ہی رہے ہیں تو اس لیے اس کی زیر کو ہی پڑھیں گے حين من الدهر حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر گڈ لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا گڈ اب کوشش کرتے ہیں ایک آواز سے ایک سانس میں اس پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے سانس لمبا کھینچ کر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ماشاء اللہ ایک بچے کی آواز مذکورہ ذال جیسی محسوس ہوئی مذکورہ ذال پڑھنا ہے ذا نہیں پڑھنا یہاں پہ ٹھیک ہے آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں آج سورۃ الدہر کی اس کا پہلا حرف ہے ہا حل ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے یہ یاد رکھنا ہے حمزہ اور ہا ہمیشہ حلق کے نیچے والے سے ہا پر زبر ہے ہا کو لام سے ملائیں گے لام کو ہلائیں گے نہیں لام کا مخرج زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسور ہے یہ لام کا مخرج اپنے یاد رکھنا ہے عطا میں حمزہ ہے یہ الف نہیں کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے کیا بن جاتا ہے وہ حمزہ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو بھی حمزہ ہوتا ہے تو بھی حمزہ دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین تو آئی ہے مگر وہ الف کے اوپر آئی تو کیا بن گیا حمزہ بنے گا اگر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آ جائے تو بھی حمزہ ہے اور اس الف کے اوپر اگر چھوٹا سا جزم جو چھوٹی سی دال ہوتی ہے جزم آ جائے جزم کی علامت سکون کی علامت تو بھی یہ حمزہ ہوتا ہے یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے الف اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ خالی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر انسانی میں سین الف زبر سا یہ جو ہے یہ الف ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ الف ہے اب یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف نہیں حمزہ ہے آپ یاد کر لیں اور تا پر کھڑا زبر ہے تا کو ایک الف کھینچنا ہے حل اتا کیا پڑھیں گے حل اتا حل اتا حل اتا گڈ علی الانسانی میں عین کا مخرج ہے حلق کے درمیان والا سا عین پر زبر ہے لام پر زبر ہے لام کا زبر دوسرے لام سے ملائیں گے لام کو ہلائیں گے نہیں دوسرا لام ساکن ہے بعض بچے ہلا دیتے ہیں علل یہ غلط علل کیا پڑھیں گے علل علل گڈ انسان میں اب یہاں پر نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد سین آ گیا اور نون ساکن کے بعد جب کبھی نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں حروف اخفا ہیں 15 یاد کر لیں تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف فا قاف کاف ٹھیک ہے تو یہ 15 حروف جب آتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد تو اخفا ہوتا ہے یعنی غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور ناک میں لے جا کر نون کو چھپاتے ہیں نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی آواز علی الانسان ظاہر کر کے نہیں کریں علی الانسانی الانسانی گڈ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں علی الانسان یہ بھی غلط
آپ نے مخرج میں زبان کو ہلکا سا ٹچ ہی نہیں کیا. جب ٹچ نہیں کریں گے تو آواز ایسی آئے گی علی الانسان، یہ غلط. اچھا بعض بچے پوری زبان لگا دیتے ہیں مخرج میں تو آواز آتی ہے علی الانسانی، یہ پھر بھی قدرے اس سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے، مگر یہ بھی غلط ہے. آپ نے صرف ٹچ کرنی ہے زبان کو، ٹچ کرنے کے بعد ناک میں آواز کو گھمانا ہے. علی الانسانی، على الإنسان. گڈ، زبردست. تو سین الف زبر سا سیٹی والے حروف میں سے سین. زبان کی نوک بالکل باریک نوک اور دونوں دانتوں کے اندرون کنارے. دونوں دانتوں سے مراد ہے نیچے والے دانت ثنائے سفلا، اوپر والے دانت ثنائے علیا کے کناروں سے. زیادہ نیچے والے دانتوں سے ہی ہوتا ہے، کچھ اتصال ہلکا سا ٹچ کرتا ہے اوپر والے دانتوں سے، ٹھیک ہے. اور یہاں نون کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. اچھا سین الف زبر سا، دیکھیں الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا، یہ الف ہوتا ہے اور یہ حمزہ ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ پر کچھ نہ کچھ ہوگا، زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گی، یا کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوگا، یا پھر جزم کی علامت، سکون کی علامت چھوٹی سی دال آ جائے گی، ٹھیک ہے. حین من الدہر، حين من الدهر. گڈ. حین، ہا یا زیر، ہی یا مدہ ہے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے یا مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے. تنوین کے بعد میم آگے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد میم آگے ادغام حرف ارملون میں سے، حرف ارملون میں سے جب لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون یہ چار حروف آئیں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. من الدہری میں میم کے نیچے زیر، نون پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے، نون کی زبر کو ڈائریکٹ دال سے ملائیں گے. یہ الف لام خالی، یہ الف لام خالی نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیں یہ الف لام تھا، یہ لام پڑھا گیا علل، دیکھیں لام پڑھا گیا مگر یہ الف لام خالی ہے، لام بھی نہیں پڑھ رہے، ڈائریکٹ کیا پڑھ رہے ہیں حین من الدہر. حين من الدهر. گڈ. تو ڈائریکٹ ہم نے نون کو دال سے ملایا، دال پر تشدید ہے اس وجہ سے دال سے ملائیں گے. اچھا دال مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. دال کو ہا سے ملانا ہے، دہری، دہری یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے یاد رکھنا ہے. را کے نیچے زیر آنے کے ذرا را باریک ہو جائے گا. لم میم ساکن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ. جب میم ساکن بعد جب کبھی یاد رکھ لیں میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، میم ساکن کے بعد اگلا حرف دیکھیں، میم ساکن آیا اس کے بعد اگلا حرف یا ہے، اگر یہاں پر میم ہوتا تو ادغام مع الغنہ ہو جاتا ہے، ادغام شفوی ہو جاتا ہے، وہ بھی ادغام مع الغنہ بھی کہلاتا ہے مگر اس کا نام ہے ادغام شفوی کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی ہو گیا. اگر میم ساکن کے بعد یہاں با ہوتا تو ہوتا اخفاء شفوی. کیا ہوتا؟ إخفاء شفوي. اب یہاں نہ میم ہے نہ با ہے. بس یہ یاد کر لیں کہ جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، 29 حروف میں سے الف تو آئے گا نہیں، ایک وہ بھی نکال دیں اور میم اور با کو بھی نکال دیں. بقیہ کتنے 26 حروف ہیں. جب 26 حروف آتے ہیں میم ساکن کے بعد تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ إظهار شفوي. تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور یکم یا پر زبر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. نون ساکن بعد شین حرف اخفا میں سے اخفا کریں گے، اخفا کا غنہ ہوگا ایک الف کا. شیئم، شیئم یہاں پر تنوین بھی آگے مگر یا ساکن سے پہلے زبر آگے، یالین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. شین کا مخرج زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے جیم شین یا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، حرف شجریہ ہیں اور یالین نرمی سے ادا کریں گے. تنوین کے بعد میم آ گیا. اب یہاں قاعدہ ادغام مع الغنہ کا ہے. یہ میم ساکن کے بعد اگر یہ آتی میم تو ادغام شفوی ہو جاتا ہے، اس میں بھی ادغام مع الغنہ ہوتا ہے مگر وہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام شفوی. اور یہاں پر قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ. کیا نام ہے؟ إدغام مع الغنة. گڈ. تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے. میم کو زال سے ملائیں گے، زال کو زا نہیں پڑھنا. بعض بچے مز پڑھ دیتے ہیں، مز، یہ غلط. مذکورا کیا پڑھیں گے؟ مذكورا. مذکورا. مذكورا. گڈ. کاف واو پیش ہو، واو مدہ ہے، کاف کو باریک، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تعلقات سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الألف. اچھا گول تا کو وقف کی صورت میں جو بدلتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الہا، یہ بھی ہے مگر یہاں وقف بالابدال مع الالف ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے اب ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 اور سورۃ الدہر آیت نمبر 1 پڑھی ہے، پہلی آیت پڑھی ہے۔ آپ نے بھی امید اچھے انداز سے پڑھی بھی، سمجھی بھی، سیکھی بھی۔ آئیے اس آیت کو میں نے پڑھنا ہے، اپنے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے آج کے مخارج و صفات بتانے جا رہے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے ایک دلچسپ مقابلہ۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ ماشاءاللہ تیار ہیں؟ جی۔ آواز کم آئی، دیر سے آئیے، دیکھ لیں آپ کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ چلے تو ہو جائے ریڈی، اور پہلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے۔ حل اتا، حل میں لام کا مخرج ہے کیا؟ سعد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، سعید عفان نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، اور کوئی نہیں۔ چلیں، اور کوئی بتانا چاہ رہے؟ ابو ہریرہ بھائی بھی خاموش ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے بھی خاموش ہیں۔ چلیں سعد بھائی آپ بتائیے۔ جی۔ زبان کا کنارہ دوحق سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے تھا۔ ماشاءاللہ، سوچ لیں، جی مشکل مخرج ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں محمد سعد بھائی نے اپنی ٹیم اے کو۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، عطا بتائیے، ایزی سوال ہو یا مشکل؟ ایزی ہو، چلو ایزی کر لیتے ہیں۔ ایزی میں آپ سے کرتے ہیں، علی الانسان، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ دیکھیں سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، ایزی ہے نا جی۔ دیجئے قربان بھائی کو مائک دیجئے گا۔ جی قربان بھائی۔ اخفا۔ اخفا، پیارے بچے سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا، اور جواب اللہ بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ 10 پوائنٹ آپ نے بھی حاصل کر لیا۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، هل اتی علی الانسان، یہ بتائیے کہ نون کا مخرج ہے کیا؟ مشکل سوال ہو رہے ہیں، ایک سوال آپ سے ہی مشکل ہوگا، تیار ہو جائیے گا جی۔ نون کا مخرج، خاموش ہیں سارے۔ سعید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا، آگے مائک بڑھائیں، جلدی کریں، جلدی جلدی جلدی، شاباش۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ، انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے۔ سوچ لیں، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ سوچ لیا؟ سوچ لیا ہے؟ جی۔ غلطی نہیں ہو رہی؟ نہیں؟ اللہ، اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست جواب درست دے کر مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں ٹیم اے کو، اور سید عفان نے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے علی الانسان حین نم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ایزی سوال آپ پر آ رہے ہیں۔ چلیں مائک دیجیے گا ادھر آگے جی، نام بتائیے۔ محمد محب۔ محمد محب، پیارے بچے بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام یرملون مال غنہ۔ سوچ لیں، جی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، 20 پوائنٹ۔ آخری سوال، ایک سوال باقی ہے، جلدی آخری سوال بتائیے گا۔ حین من الدہر لم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ابو ہریرہ بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا۔ ابو ہریرہ بھائی مائک دیجیے گا۔
ابو ہریرہ بھائی، کتنا پیارا نام ہے، جی بتائیے۔ اظہار شففی۔ اظہار شفوی، اور بالکل 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 جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اظہار شفوی ہوگا۔ غنہ کریں گے ایک الف کا یا دو الف کا؟ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ آگے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے آخری سوال میں ایزی ہو یا مشکل، شین کا مخرج ہے کیا، اور شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اس کا نام بھی بتانا ہے۔ جی قربان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی آگے دیجیے گا مائک، جلدی جلدی آگے ادھر، جی بتائیے شین کا مخرج۔ حرف شجریہ۔ حرف شجریہ میں مخرج بتائیے، جلدی کیجئے، مائک آگے بڑھا دے، نہیں آ رہا تو۔ جی قربان بھائی۔ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان والے سے۔ زبان کے درمیان، تعلق کے درمیان سے، یہ صحیح بتا دیا۔ جی آپ کے 8 پوائنٹ ہو گئے۔ ایک اور، کہ اس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ جی محب کو دیجیے گا، محمد محب کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف شجریہ۔ حرف شجریہ تو ایک صفت پائی جاتی ہے، اس کا نام بتائیے، جلدی کیجئے، تھوڑا سا مشکل آپ سے بھی ہونا چاہیے نا، ایزی ایزی سوال کیے تھے۔ ٹیم اے والے بتانے جا رہے ہیں، جلدی کریں، 1 2 3 4 5۔ جی ٹیم اے والوں میں سے بتائیں، سعید عفان یا محمد سعد بتائیں گے۔ سعید عفان بتائیے۔ صفت تفشی۔ صفت تفشی کیا ہوتی ہے؟ صفت تفشی منہ میں آواز کا پھیل جانا۔ منہ میں آواز کا پھیل جانا۔ اللہ، جی ہاں، منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، صفت تفشی پائی جا رہی ہے۔ شاید یہ آپ کو اس وقت آج بتائی نہیں تھی، نہیں بتائی تھی نا، صفت نہیں بتائی تھی، اس لیے اب پوچھنا تو صحیح نہیں بنتا نا، اس لیے اب چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیم بی کو پورے پوائنٹ دیتے، سبحان اللہ۔ اور 30 پوائنٹ سے دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں۔ اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد محب بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اچھی کوشش، مگر آپ تھوڑا سانس کھینچ کر پھر پڑھیں گے نا، سانس کو سینے میں بھریں پھر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور غنوں کی مقدار آپ کی تھوڑی کمزور ہو رہی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم۔ اب ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ मोहम्मद मुहिब भाई ने हदर में पढ़ा और सैयद मोहम्मद अफ़ान भाई ने तरतील में पढ़ा। बहुत अच्छे अंदाज से कोशिश की, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ने वाला क़ारी कुरान बना दे। आमीन। अल्लाह पाक हम सब को भी कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए और कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।